يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون۔ السلام علیکم ناظرین، اختلافی نوٹ کے ساتھ میں ہوں عائشہ خان اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر بابر اوان۔ سب سے پہلے آپ کو ہماری طرف سے بہت بہت رمضان مبارک ہو۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم عوامی، سیاسی اور قومی اہم ایشوز پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے بات کریں گے سستے بازار، فیئر پرائس شاپ سب ڈرامہ ثابت ہوا۔ پہلے روزے میں ہی پھل، سبزیاں، انڈے، مرغی، آلو، پیاز کو پر لگ گئے۔ پاکستان میں پاکستانی سیاستدان ہر ناکامی کے بعد فوج پر تنقید کرتے ہیں۔ دفاع پاکستان کو پنچنگ بیگ کس نے بنایا؟ سابق صدر سے ڈاکٹر صاحب کی ملاقات، عوام کی آواز اور وہ بہت کچھ جس کے لیے آپ اختلافی نوٹ دیکھتے ہیں۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ بابر صاحب، کل سے میڈیا جو ہے وہ خبریں چلا رہا ہے کہ آپ کی سابق صدر آصف علی زرداری صاحب سے جو ہے وہ بہت تفصیلی ملاقات ہوئی ہے۔ ملاقات میں کون سا ایجنڈا جو ہے آپ لوگوں نے ڈسکس کیا، کون سے موضوعات تھے، اگر آپ قوم کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرنا چاہیں؟ ڈیفینیٹلی ملاقات بھی ہوئی ہے، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، اور اس ملاقات میں دو اور شخصیات تھیں، ان کے بھی نام بتا دوں گا۔ لمبی ملاقات تھی، ایجنڈا بھی تھا اور ڈسکشن بھی ہوئی ہے، لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آج قوم نے پہلا روزہ خیر سے مکمل کیا ہے، پورے پاکستان میں عافیت گزری ہے۔ میں سارے پاکستان کے سارے لوگوں کو رمضان شریف کی مبارکباد دینا چاہتا ہوں۔ جن لوگوں نے روزہ رکھا ان کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ ان کا روزہ قبول کرے۔ جو سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، بزرگی کی وجہ سے، یا اللہ تعالیٰ نے جن کو رخصت دی ہوئی ہے، جو باقی استثناء کی صورتیں ہیں، روزہ نہیں رکھ سکے، ان سے میری درخواست یہ ہے کہ وہ اپنے کھانے میں سے کسی نہ کسی کو شریک ضرور کریں۔ سحری کے وقت کر لیں، کل کر لیں، پرسوں کر لیں، اور یہ عادت بنا لیں کہ جتنے دن اچھا کھانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریک ہے متفق علیہ کہ رمضان میں جو گھر والے ہیں ان کا خرچہ بڑھا دو، ان کو زیادہ پیسے دو، ان کو زیادہ ان کا ہاتھ کھلا کر دو۔ اس کے 3-4 مطلب اس حدیث شریف کے نکلتے ہیں۔ میں یہ بھی درخواست کروں گا تمام جو گھر چلاتے ہیں، معاشرے کا سب سے چھوٹا یونٹ چلاتے ہیں، کہ وہ اس طرح سے کریں۔ میں حکومت سے بھی درخواست کروں گا، ابھی بھی لیٹ نہیں ہوا، صرف ایک روزہ آج گزرا ہے، کہ 29 دنوں کے لیے وہ جنگلے، سریے، ٹھیکے، میگے بند کر دیں، وہ سارے پیسے بازاروں میں پھینکیں تاکہ پاکستان کے لوگوں کو سستی چیزیں ملیں۔ اور دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان بدقسمتی کے ساتھ، میں یہ ندامت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، مجھے کوئی خوشی نہیں ہو رہی کہتے ہوئے، اور اس کا مقصد کوئی تنقید نہیں ہے، یہ روزوں کا مہینہ ہے، اس میں بدقسمتی کے سیاست ہمارے مزاج میں سے نکلتی نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی سیاست بھی نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم وہ بدقسمت معاشرہ ہیں جس معاشرے کے اندر سب سے زیادہ مہنگائی رمضان کے مہینے میں آتی ہے، بالکل، اور اس رمضان کے مہینے میں مہنگائی سے کس طریقے سے ہمارے حکمران جو آپ کے ٹیکس پہ پلتے ہیں، جن کی گاڑیاں آپ کے پیٹرول سے چلتی ہیں، جو آپ کے دیے ہوئے کرائے والے گھروں میں رہتے ہیں، جو آپ کے خرچ پہ روٹیاں توڑتے ہیں، اور روٹیاں بھی کوئی ایسی ویسی نہیں توڑتے، وہ کہتے ہیں نا رنج لیڈر کو بہت ہے مگر آرام کے ساتھ، قوم کے غم میں ڈنر کھاتے ہیں وہ کام کے ساتھ، ان کو پاکستان کے لوگوں میں کس قدر دلچسپی ہے۔ ایک تازہ ترین ویڈیو کلپ ہے، آج ہم نے میڈم کو بھیجا تھا ایک چھوٹا سا سوال دے کے اسمبلی کے باہر، اور اسمبلی سے باقی چھوڑ دیجئے، یہ رمضان شریف کا جو مہینہ ہوتا ہے نا، اس میں خواتین کا کام اور ان کی اہمیت اور جو فیملی یونٹ ہے اس میں ان کی حیثیت
بالکل ستارے اور چاند کی طرح چمک کے سمجھ آتی ہے. ہم سارے ان کے محتاج ہوتے ہیں. خواتین نے سحری بنانی ہے, خواتین نے جو افطاری بنانی ہے, ان کو تو ایک ایک چیز کا معلوم ہونا اور چاہیے. پھر انہوں نے بجٹ بنانا ہے, اس کے بعد انہوں نے لوگوں کے سب کا پورے گھر کا مزاج دیکھنا ہے, پھر انہوں نے محلے کے اندر اپنی ان کی دوستیاں تعلقات, ان کی بہنیں سہیلیاں بنی ہوئی ہوتی ہیں, کوئی آنٹیاں ہوتی ہیں, کوئی انکلز ہوتے ہیں, ان کے پاس بھی کچھ نہ کچھ بھیجنا ہوتا ہے. تو یہ جو سارا تھا, اس کو مد نظر رکھ کے ہم نے یہ فیصلہ یہ کیا کہ اختلافی نوٹ کے لیے ہم بھیجیں گے میڈم کو. میڈم گئیں اور انہوں نے سوال کیا ایک خاتون وزیر سے. اب خاتون وزیر کو کس قدر معلومات ہیں کہ ان کی قوم کی بہنوں اور بیٹیوں اور ماؤں اور خواتین کو کیا دکھ ہوتا ہے جب ان کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں پہنچتی, اور ساتھ والے گھروں سے بڑی بڑی خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں, اور ساتھ والے گھروں میں بڑے بڑے تھیلے جا رہے ہوتے ہیں. لیکن ایک بنیادی جو سب سے سستی سبزی ہے, جس کو مذاق کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے پاکستان میں, جلسوں میں بھی اس کا بڑا ذکر رہتا ہے کبھی نہ کبھی, تو یہ ایک کلپ ہے میرے پروڈیوسر کے پاس, وہ آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. پروڈیوسر صاحب دکھا دیجئے. پہلے کلپ دیکھتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر آپ دیکھیں تو جو پارلیمنٹیرین ہے یا ممبر نیشنل اسمبلی ہے, کبھی آپ اس کی رول اور رسپانسبلٹیز دیکھیں نا, تو اس میں یہ رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ یہ کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے کسی بھی ممبر کے لیے کہ اگر اس کو آلو کا ریٹ پتہ ہے تو وہ اچھا ممبر ہے, اگر اس کو آلو کا ریٹ پتہ ہے تو وہ اچھا ممبر ہے, اگر اس کو آلو کا ریٹ پتہ ہے تو وہ اچھا ممبر ہے. اس کا مطلب کسی کی کوئی دل آزاری رمضان میں کرنا نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے حکمران کبھی مارکیٹوں میں جاتے ہی نہیں ہیں. اس کا مطلب اور ہے نا, وہ دکھاتے ہیں. ان کے جو روزے ہیں, اور پاکستان میں اس دفعہ پھر رمضان, مجھے پھر دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ رحمتوں کا مہینہ, یہ برکتوں کا مہینہ, یہ لوگوں کو بے شمار قباحتوں سے محفوظ رکھنے والا مہینہ, اس مہینے میں بھی پاکستان میں غربت اور عمارت کی تقسیم ختم نہیں. کچھ کی افطاریاں 5 سٹار ہیں, پورا مہینہ چلیں گی 5 سٹار افطاریاں, اور کچھ ایسے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور پنجابی کے ایک شاعر نے کہا, میں ترجمے کے ساتھ وہ ربائی پنجابی کی میں آپ سب سے شیئر کر لیتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ ہکنا نو تو اینا دیویں بس بس کرن زبانو, کہ ایک کے سامنے اس طرح کے خوان اور دسترخوان بچھے ہوئے ہوتے ہیں, اس طرح کی نعمتیں ہوتی ہیں کہ کوئی کہہ رہا ہوتا ہے میں مٹن نہیں کھاتا, کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں ٹکا نہیں کھاتا, کوئی کہہ رہا ہوتا ہے مجھے فش سے الرجی ہے, اور کوئی کہہ رہا ہوتا ہے میں قورمہ نہیں کھاتا, اور کوئی کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے پائے کھانے. ہکنا نو تو اینا دیویں بس بس کرن زبانو, وہ اس طرح کا ماحول ان کے سامنے جب بوفے لگا ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے. اور ہکنا نو تو کچھ نہ دیویں ایویں ہی جان جہانو. اور کچھ ایسے ہیں جن کے حلق سے اس پورے رمضان شریف میں ہو سکتا ہے 30 کیا ہو سکتا ہے 3 کھجوریں بھی نہ اتریں, ہو سکتا ہے وہ 3 نوالے مرغی کے نہ کھا سکیں, ہو سکتا ہے وہ ان کو دال پوری نہ ملے. اب یہ میں پھر ادھر لوٹ کے آنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو رمضان شریف کے شروع ہوتے ہی قیمتیں ہیں, ان کا یہ حال ہو گیا ہے کہ جو سستے بازار سارے فلاپ ہو گئے. پرائس کنٹرول کا پاکستان میں سرے سے سسٹم ہی کوئی نہیں اس وقت نظر آ رہا. میں چاروں صوبوں کی بات کر رہا ہوں, ہمارا کوئی مخاطب ایک آدمی نہیں ہے. بجلی کا یہ حال ہے, یوں لگتا ہے کہ شیر پہلے اس نے گیس پی اور اوپر سے بجلی کو بھی ڈکار گیا. آج ملتان میں مظاہرے ہوئے, آج کراچی میں مظاہرے ہوئے, آج KPK کے اندر مظاہرے ہوئے, آج پنجاب کے اندر مظاہرے ہوئے. لوگ روزہ رکھیں, لوگ عبادت کریں, لوگ ریاضت کریں, لوگ اپنے بادشاہ کی رب کی تابعداری کریں, یا لوگ پہلے جا کے ہڑتال کریں. بابر صاحب, سوابی میں تو سحری کے وقت جو ہے لوگ نکل آئے کہ وہ کہہ رہے تھے کیا ہو رہا ہے, اور آج پہلا روزہ ہے, یہ حال ہے, آگے 29 روزوں میں کیا ہوگا؟ اچھا, پھر میں یہ بتاؤں آپ کو کہ چلے میں امید کر لیتا ہوں رمضان شریف میں ہم ذرا موڈ بدل لیتے ہیں اپنا, ہم اختلافی نوٹ ڈالتے ہیں ہر بات کے اوپر, عوام کی طرف سے ان کی آواز اٹھاتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں چلیں جی امید کرتے ہیں کہ وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا اور اچھا ہو جائے گا. یہ کیا نوٹس کا مذاق ہے جی؟ نوٹس لے لیا, بندے مارے گئے, نوٹس لے لیا, مہنگائی ہوگی, نوٹس لے لیا, بجلی آپ کے کہنے کے اوپر. آپ وزیر کیوں نہیں ہٹاتے, اس کو ڈسمس کیوں نہیں کرتے؟ وہ وزیر صرف پاکستان کے دفاعی ادارے کچھ دوسرے سیاستدانوں کی طرح ان کو گالیاں دینے کے لیے رکھا ہوا ہے آپ نے. وہ وزیر دل آزاری کے لیے آپ نے رکھے ہوئے ہیں. آپ ایک بنیادی سٹیپ تو لینا. پہلے تو یہ ہے کہ بازاروں میں آپ چیزیں اس وافر مقدار میں اور اس کو سبسیڈائز دے کے, یہ پہلے کرنے والا پروگرام تھا, آپ کو 40-50 دن پہلے یہ کام کرنا چاہیے تھا. لیکن ابھی بھی تاخیر نہیں ہوئی نا, جتنا آپ کر سکتے ہیں. اس حال میں اگر لوگوں نے کچھ دن اور روزے رکھے تو مجھے خدشہ ہے کہ پاکستان میں بڑے پیمانے پہ ہڑتالیں اور فسادات بھی پھول سکتے ہیں. اس لیے کہ روزے میں ایک اور پہلو بھی ہے, وہ میں اس پہ بھی تبصرہ کر دیتا ہوں, سوشل سا پہلو ہے, لائٹ انداز میں ہی اس پہ بات کرتے ہیں
کہ آپ دیکھتے ہیں نا ٹریفک میں لوگ جا رہے ہیں تو موٹر سائیکل والا دوسرے کو کہتا ہے آگے سے ہٹ میرا روزہ ہے، ٹریفک والے کو آپ روکیں تو وہ کہتا ہے بچ بھائی نکل میرا روزہ ہے۔ بھائی یہ جو روزہ رکھا ہوا ہے آپ نے، یہ صرف آپ کا اور آپ کے خدا کا معاملہ ہے، اور جن سے آپ مخاطب ہیں وہ کون سے روزہ دار نہیں ہیں؟ پریزمپشن تو یہی نا کہ ہم سب روزے رکھتے ہیں اور فرض بھی ہے اس لیے رکھنے چاہیے۔ جو اصل ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت کسی جگہ کے اوپر بھی نہ انتظامیہ نظر آ رہی ہے، نہ پرائز کنٹرول نظر آ رہی ہے، نہ پرائز کنٹرول کی عدالت نظر آ رہی ہے، نہ کسی کو کوئی پکڑا جا رہا ہے، اور وہ سارے کے سارے لوگ جن کے پاس 2 نمبر 3 نمبر 9 نمبر تک مال پڑا ہوا ہے، عید تک انہوں نے وہ ساری مارکیٹیں خالی کرنی ہے اور عوام کی جیبیں بھی اس کے ساتھ ہی انہوں نے خالی کرنی ہے۔ اچھا، اب ایک طرف وزیراعظم نے نوٹس لے لیا، دوسری طرف جان لے لی عوام کی۔ اس قدر گرمی تھی پورا دن، جو لوگ باہر نکلے ہیں ان کو پتا ہے، جو ایئر کنڈیشن سے باہر نکل کے جنہوں نے کام کیا ہے ان کو بھی پتا ہے۔ میں آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں این گرمی کے درمیان جا کے میں نے ایک کیس کیا، پھر مجھے ایک اور جگہ جانا پڑا، ایک کسی کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ تھی ہماری، وہاں میں گیا، پھر میرے پاس کچھ لاہور سے میرے دوست ہیں وکیل، وہ آ گئے۔ اب یہ جو نمائشی بازار ہیں وہ تو خالی ہیں، لیکن جو اصلی بازار ہیں ان کے اندر عوام کی جیبیں خالی ہو گئی ہیں، وہاں کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جس طرح میں نے پہلے کہا کہ یہ بازار نہیں جاتے، یہ بازار سے کچھ خریدتے نہیں ہیں، ان کے گھروں میں باقاعدہ چڑھاوے چڑھتے ہیں، نذرانے چڑھتے ہیں، ان میں سے ہر آدمی، کچھ تو وہ ہیں جو کہلوا لیتے ہیں، پیر ہیں اس لیے مخدوم کہلوا لیتے ہیں، یہ ہیں سارے کے سارے مخدوم، اس لیے کہ اگر یہ خادم ہوتے تو لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کی تکلیف کو آج محسوس کرتے۔ میں ایک دفعہ پھر ایٹ دی کاسٹ آف دی ریپوٹیشن 4تھی دفعہ کہنے لگا ہوں اس گفتگو میں کہ یہ نکلیں اور بازاروں میں جائیں، سارے حکمران سارے بازاروں میں جائیں، اور میرے پاس یہ ساری تفصیل ہے پوری مسلم دنیا کے اندر کس طریقے سے، صرف مسلم دنیا کے اندر نہیں، مغربی دنیا کے اندر کس طریقے سے مختلف آرگنائزیشنز اور وہ ادارے جن کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہے ہی نہیں، وہ رمضان کے پیکج دیتے ہیں، اور پیکج صرف لکھا ہوا نہیں ہوتا، اتنے بڑے پیکٹ بنا کے دیتے ہیں اور ساتھ گفٹس بھی دیتے ہیں اگر کوئی خریداری کے لیے جائے۔ اچھا، اب یہ جو اربوں کا معاشرہ ہے اس کی ایک زبردست قسم کی بات یہ ہے کہ وہ منت کرتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ افطاری کریں، وہ لوگوں کو پکڑ پکڑ کے بٹھاتے ہیں کہ جی آپ مہربانی کریں نا جی آج افطاری تو آپ میرے ساتھ کر لیں۔ خدا کرے کہ یہ ماحول جلدی پاکستان کے اندر بھی پیدا ہو جائے۔ بالکل۔ اچھا سر، یہ تو رمضان پہ بات ہو گئی، اب آصف علی زرداری کی آپ سے ملاقات ہوئی، کل بھی سارا دن جو ہے میڈیا میں چلتا وہ آیا کہ آپ کی ملاقات ہوئی ہے، تفصیلی ملاقات ہوئی ہے، اس کا ایجنڈا کیا تھا؟ اگر آپ وہ بھی تھوڑا سا شیئر کر دیں۔ دیکھیے، میں ایک بات ابتدا میں کہہ دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ جو میری ملاقات تھی اس میں پالیٹکس میں نے کوئی ڈسکس نہیں کی، وہ کافی دیر کی ملاقات تھی، اور اس میں ملاقات کے آغاز میں ہی مجھ سے کہا گیا کہ میرے تاثرات ان کی تقریر کے اوپر کیا ہیں، تو جس کے جواب میں نے یہ کہا کہ میرے اعتراضات ہیں، تاثرات نہیں ہیں۔ اس ملاقات میں اور کون کون تھا یہ بھی میں بتاؤں گا، اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی وجوہات بتانے کی کوشش کی کہ سندھ حکومت میں مداخلت ہو رہی ہے اور سندھ حکومت کو گرایا جا رہا ہے، اور سندھ حکومت کے حوالے سے ان کے زیادہ تحفظات تھے۔ میں نے ان سے 2-3 باتیں کی، کچھ میں اب جتنا جو ملاقاتیں ہوتی ہیں ان میں سے اخلاق کا تقاضا یہ ملاقاتوں کا اور رکھ رکھاؤ کا کہ وہ باتیں کی جائیں جو متنازع نہ ہوں۔ میری طرف سے ملاقات میں کہنے والی بات کبھی کوئی گھر واپس نہیں لایا، نہ عدالت سے اور نہ ہی ملاقاتوں سے اور نہ ہی جلسوں سے اگر میں کہیں بولوں، اور نہ ہی اختلافی نوٹ سے۔ کہنے والی بات کہتا ہوں اور پوری کہنے کی کوشش کرتا ہوں، یہ عوام کا حق ہے میرے اوپر۔ وہاں یہ ان کا یہ پرسیپشن تھا۔ اس کے بعد میں نے ان سے یہ کہا، میں نے کہا جی کہ آپ کے پاس فورمز ہیں، ان فورمز کو بولنا چاہیے تھا۔ آپ پاکستان کے سابق سربراہ ریاست رہے ہیں، آپ بہت ساری چیزوں میں پریوی رہے ہیں، پھر آپ بلاول صاحب کی موجودگی میں پارٹی کی لیڈرشپ آپ کے پاس ہے، اس لیے آپ کے منہ سے یہ باتیں کیسے ان کو کوئی کنڈون کر سکتا ہے، اور کیسے؟ جو اصلی بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں بدقسمتی کے ساتھ ریاستی معاملات میں سیاسی جماعتیں ناکام ہو گئی ہیں۔ بہت کم جگہ پہ چھوٹے چھوٹے لیول پہ کچھ کامیابیاں ہیں، باقی جگہ عمومی طور پہ یہ عوام کا تاثر نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ سیاسی جماعتیں ناکام ہوئی ہیں۔ اب اس کا پھر ایک مزاج اس سے ایک ڈیولپ ہوا ہے، اس کے کچھ نتائج ہیں جو بڑے خوفناک سامنے نکلے ہیں۔
میں قوم کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ جب کراچی کے اوپر پہلا سو موٹو نوٹس لیا گیا 2011 کے اندر، تو ایک بڑا ہائی لارجر بینچ بنا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، جس کی سربراہی کی چیف جسٹس نے، اور کچھ اس کی نشستیں اسلام آباد میں ہوئی اور پھر وہ کراچی شفٹ کر گئے. انہوں نے کہا کراچی میں بیٹھ کے ہم، اور کراچی میں اس وقت بڑا خوف تھا، کوئی باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور میں لاہور سے اسلام آباد سے جو اپنے وکیلوں کا، میرے دفتروں کے جو وکیل تھے اور لا آفیسرز تھے، ان کو میں ساتھ لے کے وہاں پہ جاتا تھا. مقامی لوگ بھاگتے تھے، سچ یہ اتنا زیادہ خوف تھا. اس کے باوجود ہم بیٹھے وہاں. پھر کچھ چیزیں تھیں ایسی جو میری نظر سے بھی گزری، اس لیے کہ میں وفاق پاکستان کا اس میں وکیل تھا. اٹارنی جنرل پاکستان مولوی انوار الحق تھے، ان کی نظر سے بھی گزری اور ججوں کی نظر سے بھی گزری. اس لیے مجھے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے جو باتیں میں آپ کہنے لگا. میں کھل کے بات کروں گا آج. یہ پاکستان کا سوال ہے. اچھا، اور پاکستان کے سوال کے لیے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ فوج اگر سیاست میں ملوث ہوتی تو اس کے بارے میں کوئی کہنا جائز بات تھی. میں اس سے ایگری کرتا ہوں کہ اگر جنرل مشرف صاحب آج بھی بیٹھے ہوئے ہوتے اور اگر جنرل کیانی نے لگا دیا ہوتا ملک میں خدا نخواستہ مارشل لاء اور اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہوتے تو اور بات تھی. آج آپ دیکھ لینا فوج کو آپ نے کھڑا کہاں کیا ہے. آج آپ نے فوج کے لیے قوم نے ضرب عضب کا فیصلہ کیا. آج آپ نے پاکستان کی فوج کو کہا کہ جاؤ وہ زمین جو ہمارے قبضے سے نکل گئی ہے وہ زمین ہمیں واپس دلواؤ. جاؤ وہ چوٹیاں پاکستان کے کوہستانوں کی جہاں پاکستان کے پرچم سر نگوں ہو گئے، غائب ہو گئے، ان پہ پرچم پھر لہرا دو. جاؤ وہ علاقے جن میں پاکستان کا قومی ترانہ نہیں گایا جاتا وہاں پاکستان کے قومی ترانے کی گونج پھر پیدا کر دو. پھر آپ سے جب کچھ نہیں ہو سکا کراچی میں، پچھلی گورنمنٹ ہو، یہ گورنمنٹ ہو، اسی پارٹی کی دو گورنمنٹس ہوں، سب کو ملا کے میں کہہ رہا ہوں، یہ وفاقی حکومت ہو، پچھلی وفاقی حکومت ہو، سب کو ملا کے میں کہہ رہا ہوں، سب کی ذمہ داری ہے. جب آپ سے کچھ نہیں ہو سکا تو وہ کہتے ہیں نا، جب بے چینیاں سمیٹ کر سارے جہان کی جب کچھ نہ بن سکا تو میرا دل بنا دیا. آپ نے کہا جی فوج پھر آگے آ جائے. اچھا، فوج کو رینجرز نے کوئی حملہ تو نہیں کیا نا. یہ پنجاب رینجرز نہیں ہے جس کے اوپر حملہ ہوتا ہے جب ہمارے بارڈر کے اوپر تو وہ جوابی کاروائی کرتے ہیں یا جوابی حملہ کرتے ہیں. یہ رینجرز بلائی کس نے ہے؟ سیاستدانوں نے. یہ رینجرز لگائی کس نے ہے؟ حکمرانوں نے. اس رینجر کو شہروں کے اندر کھینچ کے کون لایا ہے؟ حکمران. میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں کچھ اور. کراچی کی مثال تھوڑی دیر کے لیے پرے رکھ دیتے ہیں. دیکھیے کہ پنجاب کے ایک علاقے میں ایک پورا تھانہ ڈاکو اٹھا کے لے گئے. اس کے سلسلے میں جو ڈرامہ انہوں نے کیا ہم نے چلا دیا اور وہ سوشل میڈیا پہ ساری دنیا میں لوگوں نے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا. وہ جب ڈاکو اٹھا کے لے گئے پورا تھانہ، تو آئی جی تو گھر سے نہیں نکلتا پنجاب کا، اور نہ ہی نکلنا چاہیے کسی بھی آئی جی کو، سوائے ایک صوبے کا آئی جی ہے وہ جو کبھی کبھی نظر آ جاتے ہیں. باقی تینوں صوبوں کے آئی جی صرف حکمرانوں کے ارد گرد سلامیاں اور پھیرے مارتے رہتے. پتہ نہیں کوئی 7,000 تو ہو گئے ہوں گے میرے خیال میں وہ پھیرے. تو اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا انہوں نے کہا رینجرز کو بلاؤ. جب ان کی سیکیورٹی میں کوئی خطرہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں رینجرز کو بلا لو. اسلام آباد کوئی خطرہ ہو گیا کہتے ہیں جی رینجرز کو حوالے کر دو. اسلام آباد میں دھرنا ہو گیا کہتے ہیں رینجرز کے حوالے کر دو. کسی جگہ مار کٹائی میں اضافہ ہو گیا کہتے ہیں اب رینجرز کو بلا لو. ماڈل ٹاؤن میں قتل عام ہو گیا، قتل عام نمبر 1، قتل عام نمبر 2، کہتے ہیں کہ اب رینجرز کو بلا لو. اب رینجرز اور جو پاکستان کی مسلح افواج ہیں وہ آئینی طور پہ ان ایڈ ٹو دی سول پاور نکلتی ہیں. جب مقامی انتظامیہ کسی اندرونی ڈسٹربنس یا حالات کی وجہ سے ناکام ہو جائے تو پاکستان کو جرائم پیشہ افراد کے ہاتھوں کے لیے چھوڑا نہیں جا سکتا، ان کے رحم و کرم پہ ڈالا نہیں جا سکتا اپنے عوام کو، اس لیے وہ نکلتے ہیں. آپ اگر اس قدر اچھی گورننس کر دیں کہ آپ کو رینجر کی ضرورت، ساری دنیا کے اندر فوج بہت کم بلائی جاتی ہے، ساری دنیا کے ممالک کے اندر فوج ہے، ساری دنیا کے اندر بلانے کا رواج بہت کم بلائی جاتی ہے. کیوں؟ انہوں نے اپنی پولیسنگ کا لیول ٹھیک کر دیا. پولیس ہماری سیاسی ہے، پولیس کے اندر سیاسی ٹرانسفر ہیں، پولیس سے پیسے لے کے ان کو تھانوں کے اندر لگایا جاتا ہے. تھانے اتنے مہنگے بکتے ہیں جتنا سونا مہنگا نہیں بکتا، عہدے اتنے مہنگے بکتے ہیں جتنی چاندی مہنگی نہیں بکتی. جب آپ یہ کریں گے اور پھر آپ ایک اپورشنمنٹ میں آ جائیں گے، پھر آپ بلیم گیم میں آ جائیں گے، جناب ناکامی تو ہو گئی. میں نے ان سے یہ بھی کہا، ان کے اپنے جو موقف تھا اس کے بعد میں نے ان سے یہ بھی کہا، میں نے کہا کس نے منع کرایا ہوا ہے کہ گورننس تھوڑی ٹھیک ہو جائے؟ میں پاکستان کے سارے حکمرانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں. اچھا، اس میں یہ جو تازہ ایپیسوڈ ہے یہ اللہ کرے آخری ہو، لیکن یہ پہلا نہیں ہے. اس سے پہلے بھی سیاستدانوں نے کیا کیا کہا یہ ہم دکھائیں گے بھی اور یہ بتائیں گے بھی، اور پھر اس میٹنگ میں کون کون اور تھا یہ بھی میں بتاؤں گا. بالکل بابر صاحب، ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. ناظرین، بریک کے بعد جو ہے ہم یہیں سے جو ہے اس سلسلے کو جو کنٹینیو کریں گے.
جب فوج جو اپنے کردار سے تجاوز کرتی ہے اس کی سزا بھی تجویز کرتا ہے. اپنا سینہ چوڑا کر کے ڈیفنس بجٹ کو کلیم کر رہے ہیں اور مانگ رہے ہیں قوم سے. قوم کی ہڈیوں سے گوشت تک جو ہے انہوں نے نچوڑ لیا ہے اور اتار لیا ہے. اگر یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے تو صرف اور صرف پاکستان کی افواج کے لیے ویلفیئر اسٹیٹ ہے, پاکستان کے عوام کے لیے یہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے. قبل اس کے کہ ہم اس پر کام شروع کریں, فوجی آپریشن شروع کر دیا گیا اور وہ ساری ایکسرسائز جو پارلیمنٹ کے اندر سیاسی پارٹیاں کرنا چاہتی تھی ان سب پر پانی پھیر دیا گیا. طاقت کا استعمال نہیں ہوگا, مذاکرات کے ذریعے معاملات کو طے کیے جائیں گے, صرف دکھاوے کے لیے مذاکرات, اور پھر پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آتی یہاں سوائے اس کے کہ جی ملٹری آپریشن واحد حل ہے اس کا اور کوئی حل نہیں ہے. میں کہتا ہوں نہ فیصلہ صحیح ہے نہ وقت صحیح ہے کہ آج جو آپریشن ہو رہا ہے اس میں ملیٹنٹ متاثر نہیں ہو رہے. کیا یہ ضروری تھا کہ اوباما کے سامنے اپنی اہمیت کو اونچا کرنے کے لیے اور اپنی ضرورت کو بڑھانے کے لیے عین انہی دنوں میں یہاں پر اپنے قوم کا خون بہایا جائے تاکہ وہاں سے قیمت وصول کی جائے اپنے خون کی, تاکہ ڈالر وصول کیے جائیں اس بنیاد پر؟ تو ہماری کردار کشی کرنا چھوڑ دو. اگر ہم نے آپ کی شروع کی تو پتہ نہیں پاکستان بننے سے آج تک کتنے جنرلوں کی شروع ہو جائے گی. ہمیں مت تنگ کرو, اگر ہمیں تنگ کرنے کی کوشش کی تو ہم آپ کی بھی انشین بجا دیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بابر صاحب, ہم نے دیکھا یہ وہ تقریر تھی آصف علی زرداری صاحب کی جس پر بہت زیادہ طوفان اٹھا. جب بھی کسی سیاستدان کا برا وقت آتا ہے تو وہ تو ہمیشہ سے جو ہے فوج پہ ہی تنقید کرتے ہیں. برا وقت نہیں, میں آپ سے اختلاف کروں. جب بھی کسی سیاستدان کو ناکامی ہوتی ہے یا کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ایک پنچنگ بیگ اس کے سامنے پڑا ہوا وہ پاکستان کے دفاعی ادارے ہیں. اس گورنمنٹ نے جب ان کے خلاف دھرنے شروع ہوئے, اس سے پہلے, دھرنوں سے بھی پہلے, جب ایک میڈیا کمپین ہوئی جو آرمی چیف تھے ان کے خلاف اور ڈی جی ISI جو پچھلے تھے ان کے خلاف ہوئی, وہ بھی دیکھ لیجئے. جب دھرنوں کے اندر سے یہ آواز آئی کہ جناب آپ جائیں گے اور یہ نہ ہو کہ کوئی انگلی کھڑی ہو جائے, تب بھی ہر موقع کے اوپر پاکستان کے حکمرانوں نے وقتاً فوقتاً اور سیاستدانوں نے وقتاً, یہ تو ہم نے کچھ ابھی دکھائے ہیں, کچھ ایسی ہیں جو دکھائی نہیں جا سکتی, ان میں لینگویج وہ ہے. جب یہ دیکھ رہے تھے تو میں نے کہا بھئی یہ تو نہیں چل سکتا, اس لیے کہ اس میں وہ الفاظ کہے گئے ہیں کہ کہنے والے بھی کہتے ہیں کہ جی ذرا تھوڑا سا منہ پرے کر لیں یا آپ آنکھیں باندھ کر لیں, میں ذرا گالی دینے لگا ہوں. اس کا سبب ہے, اس کا سبب یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو سیاست ہے وہ کارپوریٹ سیاست ہے. میں جلدی پھر آپ کہیں گی کہ میرے پاس وقت کوئی نہیں رہا اور ہم چلتے ہیں واپس. میں پہلے یہ بتا دوں کہ اس میٹنگ میں بلاول صاحب بھی موجود تھے اور اس میٹنگ میں بختاور صاحبہ بھی موجود تھی, اور پھر میں نے وہاں پہ جو پارٹی کے معاملات کے اوپر جب گفتگو آئی تو وہ ساری باتیں جو پاکستان میں بیٹھا ہوا کوئی بھی پاکستانی یا کوئی جالا سوچتا ہے وہ ساری کی ساری پھر میں نے بتائیں. اچھا, اپنی ناکامیوں کی طرف دیکھنے کی پہلے ضرورت ہوتی ہے. اگر آپ کی پرفارمنس ٹھیک ہے تو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر پاکستان کے اندر اس وقت جو کراچی کا آپریشن ہے اس کو ناکام بنایا گیا, اس کو سبوتاج کیا گیا, اس کو ڈیریل کرنے کی کوشش کی گئی, تو یہ پاکستان کو ناکام بنانے, پاکستان کو سبوتاج کرنے اور پاکستان کو ڈیریل کرنے والی بات ہوگی. اور میں اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلی وجہ یہ ہے پاکستان میں پہلی دفعہ, آج آرمی چیف نے پہلی دفعہ وہ لفظ بھی استعمال کیا یا دوسری دفعہ وہ لفظ بھی استعمال کیا. میرا یہ خیال ہے کہ پاکستان میں جو فنانشل کرائم, جو معاشی جرائم ہیں, جن لوگوں نے ایک وہاں پہ معاشی نظام ریاست کے مقابلے میں بنا لیا, ان کے خلاف اب کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے. اگر کسی نے کوئی جرم میں ملوث نہیں ہے اور اگر کسی کے گھر تک کھرا نہیں جاتا تو لوگ پاکستان سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اس وقت میڈیا کا دھیان ہونا چاہیے کون کون کدھر ہے. آپ دیکھیں گے کہ کچھ ایسے ہیں جو کسی کے گھٹنے کے اوپر پاؤں رکھ کے نا, اور بلکہ سر کے اوپر جوتا رکھ کے بھی فوٹو کھنچوانا اپنا فرض سمجھتے ہیں اور فن سمجھتے ہیں, وہ نظر نہیں آ رہے اس سارے میں. اب 3-4 مشیر ایسے ہیں بیٹھے ہوئے وہاں جن کی وجہ سے پھر دیکھیں, میں نام کسی کا بھی نہیں لیتا, میرا طریقہ ہی نہیں ہے. ایک مشیر صاحب ایسے ہیں وہ دوڑتے ہوئے کمرے میں آئیں گے اور کہیں گے ذرا ایک منٹ باتھ روم کا دروازہ کھولو, شیشے کے پیچھے مجھے کوئی گڑبڑ نظر آ رہی ہے, وہ ڈرا دیں گے سب کو. اچھا, اب جو خوف ہے یہ ٹیکنالوجی ہے, پرسپشن ہے, اس پرسپشن کے اندر ڈال کے آپ جھگڑا کرائیں اور پھر جھگڑا جو ہی شروع ہو خود آپ غائب ہو جائیں. ایک اور ہے جنہوں نے بہت سارے فائدے اٹھائے جو مشرف کے دور میں شوکت عزیز کی حکومت, وہ بھی ہر وقت, اور پھر کچھ اور ایسے لوگ ہیں جو بڑے معتبر ہیں, ان کا بہت احترام ہے میرے دل میں, لیکن ان کو بھی فوج سے بیر ہے.
اور یہ بھول جاتے ہیں لوگ کہ جنرل بابر نے بھی کراچی میں آپریشن کیا تھا، جس آپریشن کو آج تک سوائے ایک جماعت کے سارے سراہتے رہے ہیں، اور سرانے والوں میں ہم بھی شامل ہیں، سرانے والوں میں آپ بھی شامل ہیں۔ اب کراچی کے اندر جو فائنینشل کرائم ہے اس کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے، اور مجھے جو اطلاعات ہیں ان اطلاعات کے مطابق 2 بڑے کاروباری لوگ ان کے خلاف بھی ایکشن ہونے کا امکان ہے۔ ان میں سے ایک جو ہے وہ پاور یعنی الیکٹرسٹی بنانے کا اور چینی بنانے کا بہت بڑا ان کا بزنس ہے۔ ایک اور صاحب ہیں جو وہ بھی بہت بڑے بزنس مین ہیں۔ 2 وفاقی وزیر ہیں جن تک کھرے پہنچتے ہیں، سابق وفاقی وزیر ہیں جن تک کھرے پہنچتے ہیں، آج کل ایک سین سے غائب ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی کچھ لوگ وہ ہیں جو بڑے بڑے معزز عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سندھ کے 1-2 اس وقت جو سٹنگ ہیں وزیر، ان کے خلاف بھی بڑی زوردار قسم کی ایویڈنسز آئی ہیں۔ اچھا، اس سے ایک سوال میں ضرور یہاں پہ کھڑا کرنا چاہوں گا، وہ سوال یہ ہے کہ پنجاب کے ایک وزیر کے خلاف 3 مختلف جگہ پہ ایک قتل نہیں، ایک سے زیادہ قتل کے پرچے ہیں، اس کو دوبارہ وزیر بنایا گیا ہے۔ اب لوگوں نے یہ تو کہنا ہے نا کہ اگر آپ نے ایکشن کرنا ہے تو ساری جگہ پہ ہونا چاہیے۔ ضروری نہیں ہے کہ ساری جگہ رینجر کرے، ساری جگہ قانون ہے، ساری جگہ انصاف ہے، ساری جگہ ادارے ہیں، ساری جگہ پاکستان ہے، ساری جگہ پاکستان کے لوگوں کے لیے ایک پروٹیکشن ہے کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 25 والی۔ ایک اور وزیر صاحب تھے جن کی ویڈیو پکڑی گئی، ہم نے تو نہیں پکڑی، وہ پتہ نہیں کس نے پکڑی، اور سب نے وہ ویڈیو دکھائی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان دونوں کو محکمہ کون سا دیا گیا؟ قانون اور داخلہ کا محکمہ، انصاف اور نظام انصاف کا محکمہ۔ اور پھر ایک مثال اور بھی موجود ہے ہمارے یہاں کہ ایک باکس، بیلٹ باکس اٹھا کے وزیر بھاگا یا نہیں بھاگا، اس کو گرفتاری بھی اس کی ہوئی اور اس کے خلاف مقدمہ بھی بنا KPK میں۔ یہ ایک روشن مثال ہے۔ بابر صاحب، آپ نے ہی جو ہے، آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ کراچی کا جو منطقی انجام ہے وہ کب تک ہونے جا رہا ہے؟ اور آپ نے ہی ایک اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ 100 دنوں کے اندر، اس نے آپ نے بہت بات کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو۔ جی ابھی 60 دن بھی نہیں ہوئے میری بات کہی ہوئی، میرے خیال میں اتنے ہی ہوئے ہوں گے۔ میں آپ کو ویڈیو کلپ دکھا دیتی ہوں۔ جی پلیز۔ میری اطلاعات یہ ہیں کہ کراچی کے لیے اگلے 100 دن انتہائی اہم ہیں۔ اچھا، انتہائی اہم ہیں۔ دوسرا مرحلہ جو آپریشن کا ہے وہ زیادہ سخت ہوگا، اچھا، زیادہ پوائنٹڈ ہوگا اور زیادہ ٹارگٹڈ ڈیسیزیو ہوگا۔ اب اگر کراچی میں یہ کیس جس کا میں ابھی صرف اشارہ دے رہا ہوں، کشتی والا قصہ؟ جی، کشتی والا اگر کھل گیا تو جس طرح کشتی اور طوفان نوح کا ذکر آتا نا جی، اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ ایک طوفان آئے گا بڑے پیمانے پہ۔ قبضہ بھی ٹوٹ رہا ہے کراچی میں، خوف بھی ٹوٹ رہا ہے کراچی میں، اور میرے خیال میں کراچی ایک دفعہ پھر پاکستان کے مزدوروں، ہاریوں، کسانوں کا۔ جی بابر صاحب، 60 دن گزر گئے اس پروگرام سے اب تک۔ جی میں نے جو کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ اگلے 100 ڈیز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں۔ اچھا، میں ایک اور بات کہہ دیتا ہوں، ایک اور بات میں کہہ دیتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے، میں نے کچھ آپ کو حوالے دیے کہ کیا کیا لوگ ہیں۔ وہ ایک بات یہ ہے کہ تخت کیوں ہلتے ہیں جب کسی جگہ پہ بھی، اور بڑے بڑے ایوان کیوں ہلنا شروع ہو جاتے ہیں؟ مسئلہ پیدا ہو تو اس کو فورمز کے اندر آپ کیوں نہیں لے کے جاتے؟ میں وفاقی حکومت اس وقت وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہی ہے، یہ میں قوم کو بتا دیتا ہوں۔ وقت آئے گا، اور میں تو مخالفت کرتا رہوں، میں نے کہا تھا کہ یہ بدبودار عوام دشمن مفاہمت ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے پاکستان میں کہ آپ اقتدار بچانے کے لیے اکٹھے ہو جائیں۔ بریک لے لیتے ہیں معذرت صاحب، بریک کے بعد جو ہے ہم بات کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔ جی ویلکم بیک ناظرین۔ بابر صاحب، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کراچی اور کرنٹ ایشوز پر، تو آپ بڑی اہم جو ہے کچھ دے رہے تھے، ہمیں بتا رہے تھے، پلیز۔ دیکھیے، کراچی کے حوالے سے اب کل مجھے بات کرنی پڑے گی، اور آج یہ جو میں ڈسکشن شروع ہوئی تھی اس میں اور بھی کچھ ہے جو ہم کل کے پروگرام میں بتاؤں گے، لیکن میرے خیال میں اس کو یہاں چھوڑتے ہیں اور تھوڑا سا تلاش کر لیں پاکستان میں تلاش گمشدہ کی بھی۔ بالکل، تلاش گمشدہ میں آج ہم تلاش کریں گے پرائس کنٹرول کو۔ دیکھیے، جو پرائس کنٹرول ہے پاکستان میں اس کے 3 ٹیئرز ہیں۔ ایک تو یہ کہ مرکز کے اندر جس طرح اسلام آباد کی کیپٹل ٹیریٹری ہے وہ، اور پھر فاٹا ہے، اور پھر جو پروونشلی ٹرائبل ایریا ہے، ایڈمنسٹریٹ ٹرائبل ایریا وہ بھی،
اور جی بی بھی کسی حد تک. ان علاقوں کے اندر تو وفاق کا عمل دخل ہوتا ہے سارا, اس لیے یہاں تو وفاق کی ذمہ داری ہے, باقی جگہ صوبوں کی ذمہ داری ہے. دوسرا میجسٹریٹس لگے ہوئے ہیں جو پرائس کنٹرول والے. آج کل شاید ہی آپ کو خبر پڑھنے کے لیے کسی اخبار میں ملے, جب میڈیا بتائے, آج دن بھر کسی نے میرے خیال میں چینل نے نہیں بتایا ہوگا کہ کوئی پرائس میجسٹریٹ, پرائس کنٹرول میجسٹریٹ آج باہر نکلا ہو. پھر پرائس کنٹرول کمیٹیاں ہیں باقاعدہ, وہ بھی کچھ نہیں کر رہی. اس کا پھر ایک ایکیومولیٹیو ایفیکٹ, اس کا ایک مجموعی جو وزن ہے اور بوجھ ہے وہ پاکستان کے لوگوں کے اوپر پڑ رہا ہے. اور مہنگائی ہے, رمضان ہے, لوگوں نے اچھا کھانا کھانا ہے. رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری ہزار جانیں قربان, آپ کا ارشاد ہے کہ لوگوں کو آسانیاں دو اس مہینے میں. حکومت, میری آپ سے درخواست ہے کہ یہ درخواست آپ قبول کریں کہ لوگوں کو آسانیاں دیں. جی بابر صاحب, رمضان میں جو ہے عوام پر جو ہے بہت ڈبل جو ہے بوجھ آ گیا, تو چونکہ نا ہم پھر عوام کی آواز پر بات کریں, آپ ان کے کچھ ٹویٹس بتا دیں. جی, عوام اس وقت کیا کہتے ہیں, اس طرف ہم چلے جاتے ہیں سیدھے. سب سے پہلے عبد الرحمان صاحب ہیں جی, یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب سندھ ڈسٹرکٹ نوشہر و فیروز کے نوائی گاؤں مٹھیانی میں ڈیلی 18 سے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ابھی تک ہو رہی ہے جی. یہ توجہ دے جی سندھ گورنمنٹ اور وزیر نہ بجلی نہ پانی. یہ راجہ عمر صاحب ہیں, کہتے ہیں سر راولپنڈی چکلالہ میں سیری کے وقت سوئی گیس کی لوڈ شیڈنگ, عوام پریشان. حکومت کی طرف سے عوام کے لیے رمضان کا پہلا تحفہ مزید آنا باقی ہیں. راجہ صاحب, ہم تو کہتے ہیں کچھ اور تحفہ ایسا نہیں آنا چاہیے, اور کوئی حیا ہم سب کو مل کے کرنی چاہیے جن کے پاس اقتدار, اختیار اور ذمہ داریاں ہیں اللہ کی دی ہوئی. ڈاکٹر عبد القدیر میمن صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں دس DHQ city belongs to Federal Minister of Industry NA 211 نوشہر و فیروز. اور یہ انہوں نے وہاں کی حالت زار کے اوپر ہماری توجہ دلائی ہے. پھر میر علی خاشخیلی صاحب ہیں جی, یہ کہتے ہیں کہ ادر ڈسٹرکٹ کے فیک اور بوگس ٹنڈو والا یار ڈسٹرکٹ میں اپائنٹمنٹ پر قانون ایکشن لوکل کچھ ہو سمجھ نہیں آئی, لیکن یہ جو کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے ضلعوں سے اس ضلع کے اندر ٹنڈو والا یار میں بھرتیاں ہو رہی ہیں, ان بھرتیوں کو کسی طریقے سے روکا جائے جی. نورد شوق ہیں, کہتے ہیں السلام علیکم, ایک بہت اہم ایشو ہے, آپ پلیز پروگرام میں ہائی لائٹ کریں. چک نمبر 408 جے بی تحصیل و ڈسٹرکٹ ٹوبہ ٹیک سنگھ اور اس کے گردو نوا کے 5 گاؤں میں مین واٹر سپلائی کا پانی مین پائپ لائن کے ٹرانسفارمر کے جلنے کی وجہ سے پچھلے 4 دن سے بند ہے. کیوں نمازیوں کو آپ تنگ کرتے ہیں, کیوں روزہ داروں کو تنگ کرتے ہیں, انتظامیہ اس طرف توجہ دیں. ایک تسلیم صاحب ہیں جی, یہ کہتے ہیں کہ سر آپ اپوزیشن لیڈر کے سٹی سکھر کے روڈز کی حالت اتنی خراب ہے کہ ٹریفک 24 گھنٹے جام رہتی ہے. خورشید شاہ صاحب سکھر کا چکر لگا لیں, اور خورشید شاہ صاحب وہاں پہ جو گھن چکر ہے اس وقت ٹریفک کے جام کا, اس کو آپ حل کرائیں. خورشید شاہ صاحب, آپ کے بارے میں تاثر یہ ہے کہ وزیر اعظم آج کل سب سے زیادہ آپ کی سنتا ہے, یہی کہہ دیں آپ, ٹریفک کا مسئلہ حل ہو جائے سکھر والوں کا. جی بالکل بابر صاحب, ہماری بھی یہی خواہش ہے کہ آنے والے دن جو ہے وہ عوام کے لیے بہتری لے کر آئیں. تو پھر چلتے ہیں آپ کی آواز عوام کے نام. میرے رسول کے نسبت تجھے اجالوں سے, میں تیرا ذکر کروں صبحوں کے حوالوں سے. نہ میری نعت کی محتاج ذات ہے تیری, نہ تیری مدح ہے ممکن میرے خیالوں سے. تو روشنی کا پیمبر ہے اور میری تاریخ بھری پڑی ہے شب ظلم کی مثالوں سے. تیرا پیام محبت تھا اور میرے یہاں دل و دماغ ہیں پر نفرتوں کے جالوں سے. اور یہ افتخار ہے تیرا کہ میرے عرش مقام, یہ افتخار ہے تیرا کہ میرے عرش مقام, تو ہم کلام رہا ہے زمین والوں سے. مگر یہ مفتی و واعظ, یہ محتسب, یہ فقیہ جو معتبر ہیں فقط مصلحت کی چالوں سے. خدا کے نام کو بیچیں مگر خدا نہ کرے,
اثر پذیر ہوں خلق خدا کے نالوں سے، نہ میری آنکھ میں کاجل نہ مشک بو ہے لباس، کہ میرے دل کا ہے رشتہ خراب حالوں سے، خراب حالوں سے ہے ترش رو میری باتوں سے صاحب منبر، خطیب شہر ہے برہم میرے سوالوں سے، میرے ضمیر نے قابیل کو نہیں بخشا، میں کیسے صلح کروں قتل کرنے والوں سے، میں بے بساط سا شاعر ہوں پر کرم تیرا، کہ باشرف ہوں قباؤ کلاه حوالوں سے، اور میرے رسول نسبت تجھے اجالوں سے، میں تیرا ذکر کروں صبح کے حوالوں سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔